بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر مختلف آزمائشیں ڈالتے ہیں، مختلف امتحانات اور تکالیف آتے ہیں تو انسانوں کی ججمنٹ اس سے ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، خلیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا دوست۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دوست بنے ہیں تو اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی کٹن امتحانات اور اس سے کامیابی ہے، اور اس امتحانات کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز آج ہم شروع کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کس قسم کی لازوال کامیابی اس نے حاصل کی، اور وہ امتحانات قرآن عظیم نے بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت تھا، اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ اور تمام انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں نے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اتنے سخت امتحانات کا سامنا کیا ہے اور اس کو برداشت کیا ہے، اور ان امتحانات میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاصل ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کامیابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا صلہ دنیا ہی میں عطا فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہوگا، اجر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، کہ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، امتحانات میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ایک نہیں بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مختلف آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام ہے تو سب کو مکمل کیا اور اس کے بعد ہوئے، اور بات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں پاس ہوئے تو پاس ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کا امام بنا لیا، دنیا کا امام بنا لیا، اور آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے دنیا کے امام بنے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے کن اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کرایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ان سنتوں پر عمل کریں گے، وہ حج میں بھی ہے، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہے، اس سے آگے پیچھے بھی ایسے اعمال ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو پہلا امتحان ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان کیا تھا، امتحانات تو بہت سارے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ امتحان کیسا تھا، کہاں سے شروع ہوا، اور اس نے پہلا امتحان کیا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں اس کا ذکر فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہ کان صدیقا نبیا، یہ اللہ کا ایک اچھا نبی ہے. کیا تھے؟ ایک سچے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ کے سامنے ہیرا پھیری نہیں کی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو اس کا لفظ ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ایک سچے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام. اور فرمایا کہ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ اپنے باپ کو توحید کا حکم دیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو.